جدیدیت نے انسان اور اس کے احوال و مقاصد کے بارے میں جو تصورات بنائے ہیں ان کو اندھا دھند قبول کر لینے کے نتیجے میں آج یہ چیز بہت غیر مانوس لگنے لگی ہے کہ انسانوں سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ شخصیت میں تنوع کے تمام عناصر کو کسی ایک ہی نقطے میں سمیٹ کر دکھائیں۔ ہم چونکہ دین کے ساتھ اپنے تعلق کو کچھ رسمی صورتوں اور چند بے لچک سطحی تصورات تک محدود رکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے دین کے ودیعت کردہ تصور انسان اور شعور مقاصد سے اتنے دور جا پڑے ہیں کہ خود ہمیں اپنے دین کے بنیادی ترین مطالبات بھی آئیڈیلسٹک یعنی دوسرے لفظوں میں ناقابل عمل محسوس ہوتے ہیں۔ چونکہ ان مطالبات کی سند یعنی ان کا متن اتنا قطعی اور دو ٹوک ہے کہ اس کا انکار تو دور کی بات ہے، تاویل کے نام پر اسے توڑا مروڑا بھی نہیں جا سکتا، لہٰذا ہم نے دل میں ایک چور پال لیا ہے جو لفظوں میں نقب لگا کر انہیں معنی سے خالی کر دیتا ہے۔ ہم نے حقائق اور مقاصد کے ساتھ ہم آہنگی کا تقاضا کرنے والے احکام کو محض الفاظ کا مجموعہ اور دل فریب آوازوں کا سازینہ بنا رکھا ہے۔ احکام کے وہ معانی جن کی بنیاد پر وجود اور شعور کی تشکیل و تکمیل کا عمل چلتا ہے وہ اللہ اور ہمارے بیچ میں سے غائب ہو گئے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ دین ہمارے اندر کوئی بلندی کوئی اٹھان پیدا نہیں کرتا اور بس ایک ٹمٹماتی ہوئی سی روشنی بن کر رہ گیا ہے جسے لا تعلقی کی دھند نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تو اس صورتحال میں بہت ضروری ہو چکا ہے کہ دین کو اس کے حقائق و مقاصد کے ساتھ کسی کمی بیشی کے بغیر پیش کیا جائے اور اللہ کے ساتھ اس فطری اور معیاری تعلق کو بحال کرنے کی سنجیدہ کوشش کی جائے جس کے بغیر خود ہم پر ہماری حقیقت کا انکشاف ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہماری شخصیت میں سکڑنے کا عمل رک سکتا ہے۔ اس انتہائی بھیانک اور ڈراؤنی صورتحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک طریقہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور خدا کرے ہم اس کو میں بھی اور آپ بھی اس کو اپنا مسلسل عمل بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ شکر اور استغفار کے لیے ہمارے اندر احساسات اور جذبات کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے استغفار اس طرح کرو کہ اس کے دست بخشش کی تھپک محسوس کر لو اور اللہ کا شکر اس طرح ادا کرو کہ گویا اللہ کو عطا کرتے ہوئے دیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہو۔ تو شکر اور استغفار کو خالص کر کے اپنے احساسات میں داخل کرو اور دنیا میں دوسروں کو شریک رکھو اور دوسروں کے فائدے کو اتنی اہمیت دینے کی کوشش کرو کہ کبھی کبھی اپنا نقصان خوشی سے گوارا کر لو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس روٹی سے زیادہ لذیذ کوئی روٹی نہیں ہوتی جو میں خود کو بھوکا رکھ کر کسی کو کھلا دیتا ہوں۔